بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جواد چشتی کی طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ تحریک ابابیل اسلام کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا، اس تحریک کا مقصد پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کی بھرپور کوشش کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے نفاذ کی بھرپور کوشش کرنا ہے، اور خاص طور پر اسلام اور دین کے خلاف جو بھی چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونا، اس کے خلاف کام کرنا اور امت مسلمہ کے تحفظ کے لیے کوشش کرنا۔ یہ ساری جو ہماری اہم کچھ چیزیں ہیں، آپ سے پہلے کچھ ڈسکشن ہوئی ہے، مزید انشاءاللہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے۔ مین ہمارا مقصد آپ کو بتایا کہ اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش کرنا۔ ناظرین، کیونکہ اسلام کے لبادے میں بہت سے لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، اسلامی نظام کا کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں، اور خاص طور پر ایک چیز جو آج ہمارا ٹاپک ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ ڈرایا جاتا ہے، حکمرانوں کی اطاعت۔ اور جس طرح اسلام بھی کہتا ہے کہ حکمران کی اطاعت، جو حکمران ہے اس کی اطاعت اور ان کے جو احکامات ہیں، جو قوانین ہیں جو وہ بنا رہے ہیں ریاست میں، اس پر عمل کرنا واجب ہے، حکمرانوں کی اطاعت واجب ہے۔ لیکن اس جملے کو لے کر کس طرح پاکستانی قوم کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور کس طرح عام مسلمانوں کو، جو سادہ لوگ ہیں، ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے، آج آپ کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ بھی شیئر کریں گے کہ کن لوگوں کی، کیسے حکمرانوں کی اطاعت ہم کر سکتے ہیں اور کیسوں کی نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے ہمارے اس پلیٹ فارم سے، یاد رکھیے گا۔ ہم سیاست کو بھی ڈسکس کریں گے، دیگر جو ہمارے مسائل ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اسلام کیونکہ ہمارے لیے الحمدللہ مکمل ایک نظام ہے، ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے، ایجوکیشنل لیول پر اگر آپ کوئی چیز کہیں سے بھی سیکھتے ہیں تو جو چیز آپ کو سیکھنے کے لیے کہیں سے ملتی ہے وہ آپ وہاں سے حاصل کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا اسلام میں کہیں بھی ممنوع نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے اسلام کی طرف سے۔ ناظرین، یہ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد قرآن پاک سے ہم حوالہ جات کے ساتھ، احادیث مبارکہ سے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی جو اس سے ہم لے کر ساری چیزیں ڈسکس کیا کریں گے تاکہ ہمارے اس میں آسانی ہو۔ اب یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت واجب ہے اور حکمرانوں کے خلاف آپ نہیں جا سکتے ہیں، جیسا کہ آج کل کیا جا رہا ہے، اور بادشاہت کا ایک دور قائم ہوا ہے کہ اگر اس بادشاہت کے خلاف کوئی جائے تو پھر اس کے لیے جو بھی سزا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے، ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کن لوگوں کی، کیسے حکمرانوں کی اطاعت ہم نہیں کر سکتے ہیں یا ہم پہ اس کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے آج ایک حدیث مبارکہ رکھتے ہیں، اور بہت ہی مستند طریقے سے آپ کے ساتھ ہم یہ چیزیں ڈسکس کیا کریں گے، بہت ہی امپورٹنٹ اور اسپیشل چیزیں۔ خاص طور پر جو ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ تحریک کو جوائن بھی لازمی کریں، جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے وہ خود کام کریں۔ اسلامی نظام کو لانے کے لیے ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کوئی اپنی رائے تو وہ بھی آپ نے لازمی دینی ہے، اور ہمارے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹی سی جو مثال بھی ہے اور ہمارے لیے عملی نمونہ بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص طور پر فرامین ہمارے، اس سے بڑھ کر تو کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھنا اگر چاہیں کہ کس طرح کے حکمرانوں کی اطاعت ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ویسے جیسے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت لازم ہے، واجب ہے، لیکن کس صورت میں واجب نہیں ہے، کس صورت میں ہم نہیں کریں گے، یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں آپ کے سامنے حدیث میں رکھ رہا ہوں۔ حوالہ پہلے آپ نوٹ کر لیجئے گا، یہ مسند احمد، مسند علی بن ابی طالب، حدیث نمبر 1095، یعنی 1095، یہ حدیث نمبر آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ ناظرین، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، تو باقی فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اب میں اس کا مفہوم، حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخلوق کی ایسی اطاعت نہیں ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آئے۔ یہ ناظرین مختصر سی حدیث لیکن بہت ہی جامع ہے، اس کا اگر ہم
ڈسکس کرنا چاہیں تو بہت زیادہ اس میں بہت پہلو نکلتے ہیں جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن عام اور سادہ الفاظ میں آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر کرنی ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ آئے، آپ کے ذہنوں میں بیٹھے، ینگسٹر جو ہیں ان کے ذہنوں میں بیٹھے، کیونکہ اس وقت فتنوں کا وہ دور ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ جو کچھ ہمیں دکھایا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں۔ اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مخلوق کی ایسی اطاعت ہرگز نہیں ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی بھی پہلو نظر آئے۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی پہلو ہو، اس میں آپ کے رہن سہن ہو سکتا ہے، آپ کے جو طور طریقے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، آپ کا ایجوکیشنل سسٹم ہے، آپ کا پولیٹیشین جو سسٹم ہے، پولیٹکس سسٹم ہے، آپ کا معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، آپ کا تمام تر جو مسائل ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ آپ نے ہر ایک چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ حکمران اگر کوئی عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ مثال کے طور پر آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، چاہے وہ کوئی پروجیکٹس بنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حکمران جو ہے سب کچھ جو کر رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر وہ پروجیکٹ جیسا کہ قوم کے پیسوں سے بنایا جاتا ہے، اگر اس میں کوئی کرپشن ہو رہی ہے تو یاد رکھیے گا یہ حکمران ظالم ہیں، ان کے خلاف آواز کرنا بنتا ہے، آواز بلند کرنا، اور ان کے خلاف ایکشن لینا بھی بنتا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی ایسی اطاعت لازم نہیں ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، اور جہاں کسی کی حکومت، کسی بھی حکمران کی حکومت قائم ہوتی ہے تو اسلام کے مطابق جو عام قوم ہے، پبلک ہے، اس کے لیے تمام تر جو حقوق ہیں اس کے وہ بھی دینا لازم، اور اگر کوئی ٹیکس دے رہے ہیں، کوئی ملک کو چلانے کے لیے، ریاست کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ عملی اقدامات کرنے اور ان کے حق پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی بنتا ہے۔ ایسے حکمرانوں کی اطاعت بالکل نہیں واجب، نہ اس کی اطاعت کی جائے گی کسی بھی حکمران کی جو حق کھا رہا ہو، جو ظالمانہ ٹیکس لے رہا ہو، جو کسی بھی کوئی بھی پروجیکٹ ملک میں جدید لحاظ سے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ان میں کرپشن کر رہا ہو، تو اس طرح کے حکمرانوں کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا، کسی بھی پارٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں، ہمارا مقصد اسلامی نظام کی اگر کوشش ہے، اگر ہم خالص نیت سے اور صاف دل سے اگر ہم اسلام کے لیے کوشش کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی، اور اگر ہم پارٹی بازی، سیاست اور دنیاوی لالچ یا دنیاوی غرض و غائر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بھی آخرت میں جہنم ہے، جو اسلام کو، دین کو چھوڑ کر، اللہ رسول کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ناظرین، بہت ہی یہ اہم بات آج آپ کے سامنے میں نے شیئر کی ہے، آج آپ کے سامنے رکھی ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح مستند احادیث مبارکہ سے، قرآن پاک کے حوالہ جات سے، آیات مبارکہ سے میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور آپ سے گزارش ہے پولیٹکس میں، سیاست میں ایسے لوگ جو خاص طور پر دین کے قریب ہیں، اسلام کے قریب ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے آپ سیاست کو اپنائیں، سیاست میں آئیں۔ آپ لوگوں کی ضرورت ہے، اسلام کو، دین کو، ملک کو ضرورت ہے، تاکہ آپ مدد کریں اسلام کی، دین کی، اور جس طرح کے بہت سے حوالہ جات بھی ملتے ہیں، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے بھی مدد کی، امتیوں کے ذریعے بھی مدد کی، اور خود براہ راست بھی مدد کی۔ تو ہمیں اپنا اپنا کردار ادا لازمی کرنا ہے۔ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا۔ مشکل حالات ہیں، اگر پریشانی ہے اور ظالم حکمران ہے تو راستے بنانا بھی اللہ کا کام ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، تو وہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں۔ وہی ہمارا رب ہے جس نے ہمارے لیے بہتر کرنا ہے۔ ہماری آزمائش ہے، یا پھر ہمیں اگر کسی وجہ سے کوئی پریشانی آ رہی، کوئی سختی آ رہی تو ہمیں بھی سوچنا ہے، لیکن اگر ہماری آزمائش ہے تو ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ بغیر کوئی فتنہ فساد کیے ہم نے اپنے ملک کے لیے بہتر سوچنا اور کرنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسلام کے لیے، دین کے لیے عملی اقدامات کریں، تاکہ ہم بھرپور انداز میں اسلامی نظام کو یہاں پہ نافذ کر سکیں۔ جتنا ہم سے کوشش ہو سکتی ہے وہ ہم ضرور کریں گے۔ رزلٹ اور نتیجہ آپ نے اللہ پر چھوڑنا ہے، آپ نے صرف اپنی کوشش دکھانی ہے۔ جس حد تک آپ کر سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں،
آپ مالی لحاظ سے چل سکتے ہیں، مالی تعاون کر سکتے ہیں۔ اب جس طرح ہم اسلامک لائبریری کا سوچ رہے ہیں، اسلامک لائبریری کا قیام، اگر آپ اس میں تعاون کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی گائیڈ لائن چاہیے کہ ورک کیسے کرنا ہے، کام کیسے کرنا ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں، ذرائع ہیں، اسباب ہیں، تو آپ رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے اور آپ کی نظروں کے سامنے انشاءاللہ اسلام کا دین کا کام بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کے ساتھ اسلام کے لیے، دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو اپنانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔